السلام علیکم ناظرین، پروگرام بول کے لب آزاد ہیں تیرے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمداری شیر، اور ہمارے آج کے مہمان ہیں شیخ منیم پوری۔ ناظرین، ہم شیخ منیم پوری سے حالات حاضرہ پر گفتگو کریں گے۔ حال ہی میں جو سینٹ کے الیکشنز ہوئے ہیں ان میں جو ہے حکومتی امیدوار جو ہے وہ غیر متوقع طور پر جیت گئے ہیں، اس کے حوالے سے ان سے گفتگو ہوگی۔ اس کے علاوہ حکومت کی جو 2.5 سالہ کارکردگی ہے اس پر گفتگو ہوگی، اور کیا حکومت جو ہے یہ اپنے 5 سال اس کارکردگی کے ساتھ پورے کر سکے گی، اور کیا عوام ان سے خوش ہیں، یہ سب کچھ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم منیم بھائی، ویلکم آن دا شو۔ وعلیکم السلام بھائی، بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ تو منیم بھائی، آپ یہ بتائیے گا کہ سینٹ الیکشن میں جو ہے صادق سنجرانی صاحب حکومتی امیدوار جو تھے وہ جیت چکے ہیں۔ خان صاحب بڑے اصولوں کی بات کر رہے تھے، بہت زیادہ ووٹ شیئرنگ کی مخالفت کر رہے تھے، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ کیا اکثریت کو اقلیت میں بدل دیا گیا اور خان صاحب جو ہے انہوں نے صادق سنجرانی کو الیکٹ کروا لیا اور سینٹ الیکشن میں ہار کا بدلہ لے لیا؟ اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ جی بالکل، آپ نے ٹھیک بات کی کہ کچھ دن پہلے جو یہ ووٹ الیکشنز ہوئے سینٹ کے، جس میں پی ڈی ایم کا امیدوار جو یوسف رضا گیلانی صاحب تھے وہ جیت گئے، جو حکومتی امیدوار تھا حفیظ شیخ صاحب وہ ہار گئے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو اکثریت میں تھے مطلب حکومت تھی اس کو ون کرنا چاہیے تھا، اور جو اقلیت میں تھی اپوزیشن اس کو ون نہیں کرنا چاہیے تھا، تو سیکنڈ نمبر پہ آنا چاہیے تھا، لیکن جیت اپوزیشن گئی۔ اس کی جو سب سے بڑی وجہ بتائی جاتی ہے وہ یہ بتائی جاتی ہے کہ حکومت کا جو امیدوار ہے وہ اس لیے ہارا کیونکہ حکومت کی جو کارکردگی ہے اس میں سب سے آڑے حکومت کی کارکردگی آئی ہے، اور حکومت کی جو اراکین ہے نیشنل اسمبلی تو وہ اپنے حکومت سے ہی خوش نہیں تھے۔ باقاعدہ کئی حکومتی اراکین نے پریس کانفرنس کی، اپنی خان صاحب کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کیا، تو یہ سب باتیں مل کے ملی تو بعد میں حکومت وہ جو سینٹ کا الیکشن تھا وہ ہار گئی۔ تو یہ حکومت کے لیے ایک بہت شاکنگ نیوز تھی، لیکن جس کے بعد خان صاحب نے قومی اسمبلی میں ایک خطاب کیا، دھواں دھار خطاب کیا، اور بہت باتیں کی، اصولوں کی باتیں کی، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ لوگ بک گئے اور انہوں نے ان لوگوں کا انہوں نے اپنا ضمیر بیچ دیا، تو اس طرح کی کئی انہوں نے باتیں کی۔ تو انہوں نے اس کے خلاف بھی کافی بولے کہ جو بولیاں لگی یا کروڑوں کا جو ووٹ بکا گیا سینٹ کے الیکشنز میں، اور انہوں نے اس کے خلاف جدوجہد کرنے کا اعلان کیا۔ تو جب یہ حال ہی میں مطلب جمعے کو جو الیکشنز ہوئے ہیں، سینٹ کے الیکشنز ہوئے ہیں چیئرمین شپ کے لیے، اس میں ایک سرپرائز تھا ہم سب کے لیے، جس میں حکومتی امیدوار جو تھے صادق سنجرانی صاحب وہ ون کر گئے، ان کو 48 ووٹس پڑے، اور یوسف رضا گیلانی جو اپوزیشن کے کینڈیڈیٹ تھے مطلب پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ تھے ان کو 42 ووٹس پڑے، یعنی کہ جو الیکشنز تھے سینٹ کے اس میں جیت گئے اپوزیشن کے کینڈیڈیٹ، اور جو حکومتی کینڈیڈیٹ جیتے چیئرمین شپ میں۔ تو یہاں سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ خان صاحب نے جو اسمبلی میں دھواں دھار تقریر کی تھی، اصولوں کی باتیں کی تھی، وہ سب صرف محض باتیں ہی تھیں، اس کے علاوہ ان کا کچھ بھی نہیں تھا کہ وہ اصولوں کی باتیں کرتے یا وہ کی انہوں نے اور وہ ان کے اوپر قائم رہتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک شاکنگ نیوز یہ بھی تھی کہ حکومتی جو امیدوار تھا وہ جیت گیا۔ کیوں جیتا، کس طرح جیتا، وہ حالانکہ مائنورٹی میں چلا گیا تھا، ان کے اس وقت ووٹ کم تھے حکومت سے، حکومت کے ووٹ زیادہ تھے، حکومت کہہ رہا ہوں، اپوزیشن کے ووٹ زیادہ تھے، حکومت کے ووٹ کم تھے۔ اب اس دفعہ چیئرمین شپ میں کیا ہوا کہ حکومت کے ووٹ کم تھے اور ان کا کینڈیڈیٹ جیت گیا، اور جو اپوزیشن ہے ان کے ووٹ زیادہ تھے اور ان کا کینڈیڈیٹ ہار گیا۔ تو یہ ایک کافی عجیب سی بات ہے کہ سینٹ چیئرمین کا جو الیکشن ہے اس میں مائنورٹی کو میجورٹی مل گئی، اور جو الیکشن سینٹ کا ویسے اوورآل تھا اس میں جو مائنورٹی تھی اس کو میجورٹی مل گئی، اور جو میجورٹی تھی اس کو مائنورٹی مل گئی۔ تو کہاں گئی اصول کی باتیں؟ خان صاحب سے اگر ہم یہ سب پوچھیں ایز اے سٹیزنز آف پاکستان کہ وہ جو اصول کی باتیں وہ کرتے تھے کہ انہوں نے اسمبلی میں کی، ابھی حال ہی کی بات ہے، تو وہ سب باتیں کہاں گئی ہے؟ وہ تو صرف باتیں ہوائی ہو گئی نا۔ اب اس کے بعد سینٹ کا الیکشن ہو گیا، جو اپوزیشن ہے وہ اس کے اوپر ظاہر سی بات ہے ایک ہارڈ سٹانس لے سکتی ہے، لیکن جو مجھے اندر کی بات کا پتہ چلا ہے، جو ایک سب کے لیے ایک سرپرائز بھی ہو سکتی ہے یہ بات، وہ یہ کہ اس الیکشن میں جو پی ایم ایل این کا رول ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہے۔ وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس دفعہ ہوا اس طرح سے ہے، یہ ایک سرپرائز ہم سب کے لیے
کہ جو سینٹ کا الیکشن ہوا تھا اس کے بعد جو پیپلز پارٹی ہے اس کی کافی زیادہ ہوا چل پڑی تھی. زرداری صاحب کافی گیمر ہے, ایک زرداری سب پہ باری, یہ سب ہم نے باتیں سنی, تو ایک کافی زیادہ مومنٹم بن گیا تھا پیپلز پارٹی کے حق میں, جو کہ پی ایم ایل این کے لیے زیادہ موضوع نہیں تھا. اور دوسری بات یہ تھی کہ جو ان کا نعرہ تھا ووٹ کو عزت دو, اس کے لیے بھی یہ موضوع نہیں تھا. پھر اس طرح سے ہوا کہ نون لیگ کے لیے کافی زیادہ پریشان کن بات تھی, تو نون لیگ نے اس الیکشنز میں یعنی کہ 2 ہاتھ کر دیے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ, اور جو اب ان کا جو نعرہ تھا ووٹ کو عزت ہوگا وہ زیادہ اہمیت اختیار کر گیا, بجائے جو زرداری صاحب کی ایک تحریک تھی کہ ہمیں اقتدار حاصل کرنا چاہیے یا حکومت کو گرانا چاہیے, ایوان نہیں رہ گئی. تو میرے خیال میں اب دم توڑ جائے گا اگر جو اپوزیشن کا ایک سٹانس ہوگا یا پی ڈی ایم کا جو سٹانس ہوگا وہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ہی ہوگا, کیونکہ آج ایک دفعہ پھر اکثریت کو اقلیت میں بدلا گیا. جی منیم, کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ہارس ٹریڈنگ کو ختم کر دینا چاہیے, اس کے لیے قانون سازی کرنی چاہیے, یا ہمیں اپنے جو سینٹ کے ممبران ہیں یا قومی اسمبلی کے ممبران ہیں انہیں ووٹ کاسٹ کرنا سکھانا چاہیے, وہ ووٹ جو ہے ان کا ضائع ہو جاتا ہے, اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل, موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے یہ کہ ہمیں کیا ہارس ٹریڈنگ ختم کرنے کے لیے کوئی اس کا سولوشن نہیں ہے. تو اس کا سب سے بڑا سولوشن یہی ہے کہ جو قومی اسمبلی ہے اس میں قانون سازی ہونی چاہیے. لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہماری پاکستان کی سینٹ میں آج تک یہی رہا ہے کہ سینٹ میں ہمیشہ خفیہ ووٹنگ ہوتی ہے اور وہی جماعت جیتتی ہے جس کی حکومت وفاق میں ہو یا اکثریت میں وہ ہو نیشنل اسمبلی میں, وہی جماعت جیتتی ہے. لیکن ہارس ٹریڈنگ تب ہوتی ہے جب خفیہ ووٹنگ ہوتی ہے. تو خفیہ ووٹنگ کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے تو قانون سازی کرنی چاہیے, تمام جماعتوں کو متفقہ طور پہ بل پاس کرنا چاہیے نیشنل اسمبلی سے کہ ہارس ٹریڈنگ ختم ہو اور اوپن بیلٹنگ ہو, تاکہ جو یہ ہارس ٹریڈنگ کا مسئلہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. لیکن ایسا یہ جماعتیں میرے خیال سے کریں گے نہیں ابھی, کیونکہ ابھی ایک ریسنٹلی خان صاحب نے خود کہا کہ یہ اوپن بیلٹنگ ہونی چاہیے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو سینٹ چیئرمین کے لیے الیکشنز ہیں اس میں اوپن بیلٹنگ ہوتی, لیکن انہوں نے اوپن بیلٹنگ نہیں کی کیونکہ یہاں پہ ان کا مفاد تھا, وہ گورنمنٹ میں تھے, وہ پاور یوز یہاں پہ کر سکتے تھے. تو سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ جو حکومت میں ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے پاور یوز کر لینی ہے, یا اس طرح سے وہ بہت سے ہر ایک کے سیاسی مطالبات ہوتے ہیں یا نظریات ہوتے ہیں یا کچھ وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں, تو وہ اچیو تبھی کر سکتے ہیں جب خفیہ ووٹنگ ہو. اوپن بیلٹنگ سے وہ کبھی بھی وہ اپنے جو ان کے مطالبات ہیں یا ان کا جو ایک ان کا ایک رائے ہے وہ کبھی بھی اس کو اچیو نہیں کر سکتے. اس لیے میرا نہیں خیال کہ وہ ابھی حال ہی میں کوئی امینڈمنٹ کریں گے یا پاکستان کی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے یا چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے یا نون لیگ ہے, کوئی بھی اس معاملے میں سیریس نہیں ہے, نہ ہی وہ اس چیز کو قومی اسمبلی میں وہ بل پاس کریں گے کہ اوپن بیلٹنگ ہونی چاہیے. خان صاحب خود بھی باتیں کر لیتے ہیں وہ, لیکن وہ اس کے اوپر عمل کبھی بھی نہیں کریں گے. جی سینٹ الیکشنز پہ بہت بات کر لی, اب ذرا عوامی مسائل کی طرف آتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا مہنگائی پاکستان کا جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ عوام کا بن چکی ہے, اور کیا اس مہنگائی کے ساتھ جو ہے یہ حکومت چل سکتی ہے؟ اس وقت حکومتی کارکردگی سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں؟ جی حکومتی کارکردگی کا جائزہ تو ہم نے تبھی لینا ہے اور اس طرح لینا ہے کہ حکومت عوام میں کس طرح پاپولر ہے. اب حکومت عوام میں پاپولیرٹی تو ہم یہیں سے دیکھ لیں کہ ابھی حال ہی میں پاکستان میں ضمنی انتخابات ہوئے, اس میں شاید ایک سیٹ پی ٹی آئی میں جیتی ہے, باقی ساری سیٹس جو ہے نا وہ پی ٹی آئی نے لوز کی ہیں. تو عوام میں جو ان کی پاپولیرٹی ہے وہ تو ہم سب کے سامنے ہے. باقی لیکن انفارچونیٹلی ابھی جو ہمارے بیسک ایشوز ہیں پاکستانی پرائم منسٹر یا گورنمنٹ ان کی طرف آتی ہی نہیں ہے. حکومت کا شروع سے ایک جو موسٹ امپورٹنٹ ان کا ٹارگٹ رہا ہے وہ اپوزیشن کو ہٹ کرنا رہا ہے. میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ اگر اتنا زور جتنا خان صاحب نے اپوزیشن کو گرانے میں یا ان کو ان کے اوپر جو احتساب کا ایک جو شکنجہ ہے وہ انہوں نے ٹائٹ کیا, اگر وہ ادھر سے تھوڑا زور کم کرتے, عوامی مسائل کے اوپر وہ ان کو حل کرتے, تو شاید آج پاکستان کے حالات تھوڑے سے مختلف ہوتے. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ خان صاحب حل کرنے کے بجائے ان کے جو پرائورٹیز ہیں وہ کچھ اور ہی ہیں. اور اگر مہنگائی کی بات کی جائے پاکستان میں جو ایشوز ہیں, مہنگائی تو ایک بہت بڑا ایشو اس وقت بن چکا ہے. جو پاکستان کا غریب طبقہ وہ سب سے زیادہ متاثر ہوا مہنگائی سے, لیکن اس سے ہٹ کے اور بھی کافی مسائل ہیں. پاکستان کی معیشت دیکھ لیں آپ, اس کے علاوہ جو توانائی کے منصوبے ہیں یا پاکستان میں یہ روڈز ہیں, وہ کوئی بھی کام کہیں بھی بہتر طریقے سے سر انجام نہیں پایا جا رہا.
تو مہنگائی کے ساتھ ساتھ یہ بھی پاکستان میں ایشوز پائے جاتے ہیں. مہنگائی تو سب سے بڑا ایشو ہے. اب حکومت نے اگر اس کو سولو نہ کیا تو سب سے بڑا یہی مسئلہ حکومت کے لیے انتخابات میں سب سے زیادہ مسئلہ کھڑا کرے گا. اور حال ہی میں ہم نے انتخابات دیکھ لیے جس میں حکومت کی جو کارکردگی ہے وہ زیادہ کوئی موضوع نہیں تھی, اور حکومت نے تقریباً تمام جو انتخابات ہے, ضمنی انتخابات, چاہے وہ پنجاب میں یا سندھ میں یا KPK میں, ان کو لوز کیا. تو حکومت کو چاہیے کہ جو بیسک نیڈز ہے پبلک کی ان کو فلفل کیا جائے تاکہ وہ ان کی کارکردگی انتخابات میں جا کے آگے وہ بہتر ہو سکی اور عوام ان سے مطمئن ہو سکے. جو خان صاحب سے ہم سب کو ایکسپیکٹیشنز تھیں وہ تقریباً موسٹلی کی وہ ہم ہارتے جا رہے ہیں, وہ ہوپ جو تھی خان صاحب سے. تو اب ان کو سٹیبل کرنے کے لیے یہ خان صاحب کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ وہ اس مسئلے کو کس طرح فلفل کرتے ہیں. جی منیم بھائی, ایک سوال جو زبان زد عام ہے, آپ نے مہنگائی کی بات کی, کیا خان صاحب اس مہنگائی کے ساتھ جو اپنے 5 سال پورے کر سکیں گے اور PDM کے پریشر کے ساتھ, اور اس کے علاوہ اگر آج ہی الیکشن ہوتے ہیں تو آپ حکومت کی پوزیشن جو ہے وہ کہاں دیکھ رہے ہیں, سر کہاں سٹینڈ کر رہی ہے؟ جی بالکل, یہ میرے خیال سے موسٹ امپورٹنٹ کوسچن ہے کہ خان صاحب کو 5 سال پورے کرنے چاہیے یا نہیں. اگر میں ذاتی اپنی رائے پیش کروں تو یہی ہے کہ خان صاحب کو ہر حال میں اپنے 5 سال پورے کرنے چاہیے. وہ اس لیے اگر ہم پاکستان کی تھوڑی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو پاکستان میں کسی پرائم منسٹر نے اپنے 5 سال پورے نہیں کیے, تو اس کا سب سے زیادہ نقصان پاکستان کی ڈیموکریٹک سسٹم کو ہوا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو ہوا ہے. پاکستان کو نقصان کس طرح ہوا ہے کہ کوئی بھی پرائم منسٹر آتا ہے وہ اپنے ساتھ کچھ ایمز لاتا ہے, اپنے ساتھ کچھ پرائرٹیز لاتا ہے, اپنے کچھ منصوبے لاتا ہے جن کو اس نے 5 سال میں مکمل کرنا ہوتا ہے یا اپنی جو کارکردگی ہوتی ہے عوام کے سامنے پیش کرنی ہوتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں کسی پرائم منسٹر نے اپنے 5 سال پورے نہیں کیے, جس کی وجہ سے ہم آج تک کسی بھی پرائم منسٹر کی کارکردگی کو جانچ نہیں سکے. اور یہ میاں نواز شریف صاحب جو 3 دفعہ پرائم منسٹر بنے, اس کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی تھی کہ جب وہ پہلی دفعہ آئے ان کو 2 سال بعد نکال دیا گیا, جو دوسری دفعہ ان کا وہی سیٹ اپ چلا, تو جس وجہ سے عوام ان کی جو کارکردگی ہے وہ جانچ نہیں سکی, تو وہ بار بار اقتدار میں آتے رہے. تو اس لیے میں اس بات کے خلاف ہوں کہ خان صاحب کو جانا چاہیے ابھی. وہ اس لیے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ ہم کسی بھی پرائم منسٹر کی کارکردگی کو نہیں جانچ سکتے. تو اگر ہم خان صاحب کو یہاں پہ کسی بھی طریقے سے PDM اقتدار سے علیحدہ کر دیتی ہے تو خان صاحب کے لیے بھی ایک خطرناک تو ہوگا. وہ ابھی حکومت سے چلے جائیں گے لیکن وہ ان کی سیاست ہے وہ کبھی بھی ڈاؤن نہیں ہوگی یا کبھی بھی وہ نہیں مرے گی. تو اس لیے خان صاحب کو 5 سال پورے کرنے چاہیے تاکہ ان کو سیاسی شہید ہونے سے بچایا جا سکے. ابھی خان صاحب کو 2.5 سال ہو چکے ہیں, 3 سال وہ مکمل کرنے والے ہیں, تو خان صاحب کی کارکردگی ہم سب کے سامنے ہے. ابھی تک تو انتخابات ہوئے ہیں, وہ ابھی تک انہوں نے کارکردگی نہیں دکھائی کہ وہ سیٹس جو ان کی ہیں وہ لوز ہوئی ہیں. تو اگر وہ اسی کارکردگی کے ساتھ 5 سال پورے کرتے ہیں تو یقیناً ان کی جو کارکردگی کے حساب سے عوام کو ووٹ نہیں کرے گی. تو اس لیے ان کو 5 سال پورے کرنے چاہیے. کسی بھی طریقے کے PDM کے جو یہ منصوبہ ہے کہ خان صاحب کو بھی چلے جانا چاہیے, میں اس سے سخت خلاف ہوں. تو خان صاحب 5 سال پورے کریں, 5 سال بعد عوام ہی فیصلہ کرے کہ خان صاحب کو آیا پرائم منسٹر ہم نے بنانا ہے یا نہیں بنانا. تو کیونکہ یہ عوام نے ہی بنانا ہوتا ہے, تو اگر وہ خان صاحب کو پرائم منسٹر نہیں بنائیں گے تو عوام پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر وہ ان کو خان صاحب کی کارکردگی 5 سال کی اچھی لگی تو وہ ضرور ان کو اقتدار دوبارہ دیں گے, ادروائز وہ دوبارہ وزیر اعظم نہیں بن پائیں گے. جی یہ تھے منیم بھائی جن سے ہم نے حالات حاضرہ پر دلچسپ گفتگو کی. سینٹ الیکشن پر بات ہوئی, مہنگائی پر بات ہوئی, حکومت کے 2.5 سالہ کارکردگی پر بات ہوئی, اور ہم نے ان سے جاننے کی کوشش کی کہ کیا حکومت کو 5 سال مکمل کرنے چاہیے یا نہیں. یہ ہمیں اپنی ماہرانہ رائے سے آگاہ کر رہے تھے. آپ ان کی رائے سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں. تو اس وقت کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اگلے ہفتے ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.